آج آسی جب صبح صبح اٹھی تو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ ارے کہاں چلے گئے؟ کل تو یہیں تھے۔ اتنے مہینے سے روز صبح دونوں کو دیکھنا اس کی عادت سا بن چکا تھا، اور آج جب دونوں اپنی جگہ پر نہیں تھے تو آسی کو کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ صبح صبح بس وہ دونوں سامنے دکھ جاتے تو آسی کا روم روم پلکت ہو اٹھتا تھا، سباسط ہو اٹھتی تھی اس کی سانسیں، من ایک ادبھت خوشی محسوس کرنے لگتا، اور سب سے خاص بات ان سب کا سکاراتمک پربھاؤ پڑتا اس کے من مستقل پر، اور قلم خود بخود کوئی گیت لکھنے لگتی۔ پتہ نہیں کیا جادو تھا ان نرگسی پھولوں میں، بس دیکھتے ہی من مچل اٹھتا۔ شاید اسیم کا اسیم پیار بھرا تھا ان میں۔ آخر اسی نے تو آسی کے جنم دن پر یہ گملہ اسے اپہار میں دیا تھا، اور پھر دونوں نے مل کر اس میں نرگسی پھولوں کا یہ پودا لگایا تھا۔ دیکھو نا آسی، تمہارے لیے ایک کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ کل ہی مجھے کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے لیے دبئی نکلنا پڑ رہا ہے۔ بس 6 مہینے کی ہی تو بات ہے، پھر آتے ہی جھٹ منگنی پٹ بیاہ۔ بس تب تک میری یادوں کو اس پودے میں سنجوتی رہنا۔ اسیم کو آسی کو باتوں میں الجھانا بڑے اچھے سے آتا تھا۔ اسیم بے شک چلا گیا تھا، لیکن آسی ہر روز بڑے ارمانوں سے اس پودے کو سینچتی رہی۔ آسی کی خوشی کا اس وقت ٹھکانا نہیں تھا جب وہ ایک روز صبح اٹھی اور اس نے پودوں پر 2 پھول کھلے ہوئے دیکھے، پیلے رنگ کے۔ دونوں پھول بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، آسی اور اسیم کی طرح۔ آسی روز ان پھولوں کو نہارتی رہتی اور اسیم کو یاد کرتی۔ آسی کی روز اسیم سے فون پر بات ہوتی تھی، بھلے 2 سال سے چل رہا پریم دوریوں سے کیسے کم ہو سکتا تھا۔ اسی پریم کی شکتی نے تو اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ کبھی کسی کو چٹھی پتری میں 2 اکشر نہ لکھنے والی آسی کی کلا آج انورت چلنے لگی تھی۔ اپنے جذباتوں کی سیاہی میں بھگو کر کیا کیا نہ لکھ ڈالا تھا اس نے۔ تیرے احساس میں خود کو ایسا فنا کر دیا ہم نے، زندگی باقی نہ بچی نہ تیرے ساتھ اور نہ تیرے بعد۔ پتہ نہیں کیسے احساس تھے جو دل سے نکل کر پتھروں پر بکھرتے رہتے تھے۔ جب بھی من ہوتا آسی ان نرگس کے پھولوں کو نہارتے ہوئے کھڑکی کے پاس کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتی۔ ماں جب ڈانٹنا شروع کر دیتی تب سوچ پڑتی کہ کچھ کھانا بھی ہے اور گھر کا کام کاج بھی دیکھنا ہے۔ پتہ نہیں پچھلے کچھ دنوں سے کیا ہو گیا تھا اسے۔ پتجھڑ کا موسم آ گیا تھا، پھول مرجھانے لگے تھے،
مالی سے پوچھ کر کھاد پانی بھی ڈالا، اسیم کو فون پر بتایا تو وہ بھی پہلے خوب ہنسا، پھر بولا پتجھڑ بیت جانے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آسی پھر بھی آشوست نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب تو بسنت کی بہار بھی چھانے لگی تھی، چاروں طرف ایک میٹھی بہار بہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی آسی کو کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آج بھی ان پھولوں کو دیکھے بنا بے چینی بڑھ رہی تھی۔ آسی کاغذ قلم پھینک کر باہر آ گئی تھی اور گملے کے آس پاس ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی سوچ میں اسے یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ کافی دیر سے باہر کی گھنٹی بج رہی ہے۔ آسی کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ دروازے پر کب سے گھنٹی بج رہی ہے، دھیان کہاں ہے؟ ماں نے دروازے کی اور جاتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ آسی سنبھال پاتی، دروازے پر اسیم کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے، ہاتھوں میں نرگسی پھول لیے۔